بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تیسری فصل، کلمہ توحید پڑھنے کے فضائل۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق 15 فرامین مصطفیٰ۔ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمہارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ادا کیا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ بار یہ کلمات پڑھے۔ جو شخص کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قبر و حشر میں کوئی وحشت نہ ہوگی، اور گویا میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ سور پھونکا جا رہا ہے اور یہ لوگ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بلا شبہ ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن تمہاری ہر نیکی تولی جائے گی سوائے اس کلمے لا الہ الا اللہ کے۔ صدقے دل سے پڑھا ہوا کلمہ اگر میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں 7 زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب رکھ دیا جائے تو بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ابو ہریرہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ یہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مردوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہیا اہدم ہیا اہدم، یعنی یہ گناہوں کو زیادہ مٹانے والا ہے، یہ زیادہ مٹانے والا ہے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوا۔ تم میں سے ہر ایک داخل جنت ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے اور بارگاہ خداوندی سے اس طرح بھاگے جیسے اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے اور اللہ عز و جل سے دور ہونے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا۔ تم یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے، یعنی موت آ جائے۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، یہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ دعوت حق ہے، یہ محکم گرہ ہے، یہ جنت کی قیمت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں احسان لا الہ الا اللہ کہنا ہے جس کے بدلے آخرت میں جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، سورہ یونس۔ ترجمہ، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے والے کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے درجے کو نہ کوئی پہلے والا پا سکتا ہے اور نہ بعد والا مگر وہ جو اس سے افضل عمل کرے۔ جو شخص کسی بازار میں یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں جو گناہ پاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی مثل نیکی پا کر اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر عرض کرے یا اللہ عز و جل میری مغفرت فرما تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یا کوئی دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر نماز پڑھے تو قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ الحمدللہ اور دیگر اذکار کے فضائل۔ سبحان اللہ الحمدللہ اور دیگر اذکار کے متعلق 22 فرامین مصطفیٰ۔ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز اللہ اکبر کہا، پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میرا مال کم پڑ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کر دنیا تمہارے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آئے گی، اور اللہ عز و جل ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، جس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7ویں آسمان سے لے کر تخت الثری تک کو بھر دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا رفع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے کسی شخص کی آواز آئی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد استفسار فرمایا، یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے۔ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ زمین پر رہنے والا جو بھی شخص یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو لوگ اللہ عز و جل کے جلال، تسبیح، تکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کلمات عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل کے ہاں ہمیشہ تمہارا تذکرہ ہوتا رہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ ہے، اور آخر میں ہے کہ یہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کو 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ واللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، پس وہ خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، یا اپنے آپ کو خریدنے والا ہوتا ہے، پس خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے۔ 2 کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان عز و جل کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بارگاہ الہی میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟
ارشاد فرمایا وہ جسے اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ کے لیے خاص کر لیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بے شک اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں سے ان کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو چن لیا ہے۔ چنانچہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کلمات کی وہی فضیلت ارشاد فرمائی۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ فقراء نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخرت کا ثواب تو سب امیروں نے لے لیا، کیونکہ ہماری طرح وہ بھی نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ عز و جل نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اپنی بیوی سے شہوت کے ساتھ ملاقات کرے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا گناہ گار نہ ہوتا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرے گا تو اجر پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالدار لوگ اجر و ثواب میں بڑھ گئے کیونکہ وہ ہماری ہی طرح عبادت کرتے ہیں اور مار بھی خرچ کرتے ہیں اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اگلوں اور پچھلوں کے اجر کو پالو اور اجر میں تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر وہ جو تمہاری مثل کہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز اور اللہ اکبر 34 یعنی 34 بار پڑھ لیا کرو۔ تسبیح، تحلیل اور تقدیس کو خود پر لازم کر لو، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا اور انگلیوں پر شمار کیا کرو کیونکہ انہیں بولنے کی قوت عطا کی جائے گی، یعنی وہ بروز قیامت گواہی دیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا و انا اکبر، یعنی میں ہی معبود ہوں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، یعنی میں اکیلا میں ہی معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، یعنی میں ہی معبود ہوں اور نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میری ہی طرف سے ہے۔ اور جو شخص بوقت موت ان کلمات کو پڑھ لے گا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے بندے نے سر تسلیم خم کیا اور نجات پا گیا۔ جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بمحمد نبی و رسول، یعنی میں اللہ عز و جل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بروز قیامت اسے خوش کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت شیاطین سے حفاظت۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو نے ہدایت پائی۔ جب وہ توکلت علی اللہ یعنی میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے کفایت کرے گا۔ اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تو محفوظ ہو گیا۔ پھر شیاطین یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ تمہارا اس شخص سے کیا واسطہ جو ہدایت، کفایت اور حفاظت سے نوازا گیا، اب تمہارا اس پر کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.